فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فاعل کی مزید تفصیل کو سمجھیں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سمجھا کہ فعل معروف، جسے ہم انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں، یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ بس اتنی بات کر کے ہم آگے گزر گئے۔ اب آج فاعل کے حوالے سے مزید چند ایک احکامات، جن کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں کسی بھی عبارت میں فاعل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ فاعل کی عربی گرامر میں دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم ظاہر، نمبر دو اسم ضمیر۔ اسم ظاہر کیا ہے؟ اسم ظاہر وہ ہے جو اسم ضمیر کے علاوہ ہو۔ عربی میں 5 قسم کی ضمیریں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، اسی طرح ضمیر منصوب متصل، منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل، جسے ضمیر کو ہم کہتے ہیں پرونون۔ پرونون کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ناؤن ہیں، اس میں ظاہر ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اس مثال میں لفظ زید یہ اس میں ظاہر ہے، یعنی کسی بھی شخص یا چیز کا نام، اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ اور جو کسی شخص یا چیز کے نام کے جگہ پر استعمال ہوتی ہے ضمیر، وہ ضمیر ہوتی ہے۔ پھر ضمیر جو ہے، جسے ہم انگلش میں پرونون بولتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ضمیر بارز۔ بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر، جو لفظوں میں موجود ہو، آنکھوں سے نظر آئے، زبان سے اس کا ہم تلفظ کر سکیں، اسے بولتے ہیں ضمیر بارز۔ جیسے ضربت، اس میں یہ تو ضمیر، یہ ضمیر بارز ہے۔ دیکھیں ہمیں آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہے اور زبان سے اس کا ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں۔ اس کو عربی میں ضمیر بارز کہتے ہیں۔ اب یہ ضمیر بارز کہاں کہاں آتی ہے، اس کی کیا پہچان ہے، تو وہ بھی پہچاننا بالکل آسان ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں سمجھاتا ہوں سبق کے آخر میں۔ تو یہاں ضربتو میں یہ جو تو ہے، یہ ضمیر بارز ہے فرسٹ پرسن کے لیے۔ ضرب کا معنی مارنا، تو میں نے مارا۔ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر مستتر۔ مستتر کا معنی پوشیدہ، کہ جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو، اسے عربی میں ضمیر مستتر بولتے ہیں۔ جیسے زید ضرب۔ اب اس مثال میں آپ غور کریں کہ زید اگرچہ یہ اسم ہے، پہلے آیا ہے، لیکن یہ فاعل نہیں بن سکتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا۔ جہاں بھی آپ کو فاعل فعل سے پہلے نظر آئے تو وہاں آپ اس کو مبتدا بنائیں گے۔ جیسے یہاں زید، یہ جملے میں اسم ہے اور فعل سے پہلے آیا ہے، اس کو ہم بنائیں گے مبتدا۔ اور ضرب، یہ اس کی بنے گا خبر، ضربہ کو خبر بنائیں گے اس کی۔ تو ضربہ کا فاعل کا کیا ہے؟ تو ضربہ میں ایک ضمیر ہے
جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضربہ کا فاعل ہے، جسے ہم ہوا کہتے ہیں، ہوا ضمیر. زید مبتدا ہے، ضربہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل. وہ ہوا ضمیر زید کی طرف لوٹنے والی ہے. تو یہ ضمیر کی دو قسمیں ہوئیں، یا تو ضمیر بارز ہوتی ہے یا مستتر. ان کی تفصیل میں آخر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کس کس فعل میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور کہاں مستتر ہوتی ہے. فاعل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین حکم: اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث عربی میں اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں تانیث کی علامت موجود ہو. پھر مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. جیسے عورت ہے، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر مرد، یہ اپوزٹ. جیسے اونٹنی ہے، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر اونٹ. اسے عربی میں مؤنث حقیقی کہتے ہیں. اور جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو اسے عربی میں مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں. جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، ایک، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، یعنی فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے اور پیچھے مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے، خواہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی، تو ان دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. فعل میں علامت تانیث لانا واجب ہے، یعنی فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے، سوال کرے کہ عربی میں فعل کو کب کب مؤنث لانا ضروری ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی ہے، تو فعل کو مؤنث ہی پڑھنا ضروری ہے. نمبر دو، اچھا پہلے کی مثال جیسے دیکھیں، قامت ہندن. اب یہ ہندن مؤنث حقیقی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ ایک عورت کا نام ہے، عورت کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے مرد. تو یہاں قامت، قامہ مذکر ہے، اس کے ساتھ یہ تا، عربی میں لمبی تا ہو، اس کے اوپر سکون ہو. یہ جو گول سا بنا ہوا ہے، ابھی جدید عربی میں یہ سکون کی شکل ہے، تو یہ مؤنث کی علامت ہے. تو فعل مؤنث لانا ضروری، کیونکہ فاعل مؤنث حقیقی. اسی طرح اگر فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، جیسے دیکھیں یہاں ہندن کا لفظ پہلے آ گیا اور فعل بعد میں. ابھی آپ نے یہ سمجھا کہ اگر اسم پہلے ہو فعل بعد میں ہو تو وہ اسم اس فعل کا فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا. تو اس کو مبتدا بنائیں گے. اب قامت، اس فعل کو مؤنث اس لیے لایا گیا کہ اس کے اندر ایسی ضمیر ہے جو ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہندن مؤنث ہے. تو جب فاعل مؤنث کی ضمیر ہوگا تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا. تو قامت میں ہی ضمیر، وہ اس کا فاعل ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں: فاعل مؤنث حقیقی ہو تب فعل کو مؤنث لانا ضروری، فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تب بھی فعل کے ساتھ تانیث کی علامت لے کے آنا ضروری ہے. کچھ صورتیں یہ تھوڑا ایسی ہیں، یہ والا نقطہ ریپیٹ کر دیں، مؤنث کی ضمیر ہو، یہ والا نقطہ ریپیٹ کر دیں. یعنی فاعل وہ مؤنث کی ضمیر ہو. کیا مطلب؟ کہ جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے وہ مؤنث ہے. ظاہری بات ہے جب وہ مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث ہی آئے گی. جیسے ہندن، اس کی طرف ضمیر نے لوٹنا ہے، تو جب ہندن مؤنث ہے تو فعل کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی مؤنث آئے گی. جب وہ مؤنث آئے گی تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، تب ہی ضمیر مؤنث ہوگی. تو فاعل جب مؤنث کی ضمیر ہو تب بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. کچھ صورتیں اس کا ایسی ہیں ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یہی ہے کہ ہندہ کھڑی ہوئی، ترجمہ ایک ہی ہے. یہ حکمیہ تو نہیں ہے، تو اس میں پھر ہو کیوں آ رہا ہے؟ مطلب
کدھر ہوا آ رہا ہے؟ اس میں ہو ابھی آپ نے اوپر بتایا تھا نا کہ ہو، مطلب اس میں ہم سمجھیں گے کہ ہو اس میں آنا چاہیے، حالانکہ اس میں موجود نہیں ہے۔ کدھر آنا چاہیے ہو؟ وہ ابھی اوپر ایک نقطہ لکھا ہوا تھا کہ ہو جو ہے ہو وہ نہیں، ہوا، اس میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ ہوا، ہوا 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 وہ مستتر ہوتا ہے، یہ چونکہ مؤنث ہے نا تو اس کے اندر ہیا ہے۔ اگر فعل مذکر ہوگا تو اس کے اندر ہوا ہوگی ضمیر، فعل مؤنث ہوگا۔ یہ والا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ قامت، یہ جو تا لگی ہوئی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ جب بھی فعل کے ساتھ لمبی تا لگی ہو اور اس کے اوپر سکون ہو، جزم آئی ہو، تو یہ فعل مؤنث ہوتا ہے۔ اب اس کا فاعل یا تو اس کے بعد اسم ہوگا، اس میں ظاہر، جیسے یہاں دیکھیں ہندن، یہ اس کا فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے، یا اس کا فاعل اگر اس کے بعد نہیں تو اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی ہیا، کیونکہ فعل مؤنث ہے اور مؤنث کے لیے ہیا آتی ہے۔ تو مذکر ہو تو مذکر کے لیے چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے ہوا، اور فعل مؤنث ہو تو مؤنث کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہیا۔ سمجھ آئی جی؟ جی، اور یہ آگے جو ہندو نے اس کا کیا کام ہے؟ کون سا ہندن؟ جو آگے لگا ہوا ہے قامت کے۔ ہاں یہ والا یہاں دیکھیں ہندن فاعل ہے، اس کے اندر ضمیر نہیں ہے۔ جی ضمیر تب ہوتی ہے جب بعد میں صحیح۔ فاعل ذکر نہ ہو۔ یہ تو دو صورتیں تھیں کہ جہاں، دوسری میں دوسری مثال میں جو ہندون ہے اس کا کیا کام ہے؟ ہاں یہاں یہ ہندن مبتدا ہے۔ ایک منٹ جی، یہ اصل صرف سمجھانے کے لیے ابھی یہ مثالیں دو دی گئی ہیں کہ جب فعل کا فاعل بعد میں ذکر نہ ہو تو اس کے اندر ضمیر ہوگا۔ یہاں ہم نے فعل کو مؤنث لانے کی دو صورتیں پڑھی ہیں، اس لیے پہلے جس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے وہ مؤنث ہوگا تو فعل کے اندر مؤنث کی ضمیر ہوگی، اس لیے یہ ہندن پہلے مؤنث ہے تو اس کے بعد فعل مؤنث آنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ مؤنث کی ضمیر ہوگی۔ سمجھ آئی بات یہ جی؟ جی تھوڑی تھوڑی آگے۔ پھر آگے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ ان میں پہلی صورت، اگر فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو۔ پیچھے آپ نے مؤنث حقیقی سمجھا، مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو۔ اس کے الٹ اپوزٹ ہے مؤنث غیر حقیقی، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، اس کے آخر میں گولتا ہے ظلمتن، تو آپ دیکھیں ظلمتن یہ مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں، یہ ظلمتن مؤنث ہے، مؤنث بائی معنی کہ اس کے آخر میں تانیث کی علامت موجود ہے۔ یہ گول علامت جو ہوتی ہے یہ تانیث کی ہوتی ہے، اور جب یہ مؤنث ہے تو اس کے مقابلے میں نور ہوگا اپوزٹ اس کا، اور نور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی جان ہو، تو یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ جب بھی، یا اسی طرح دیکھیں الشمس، شمس کا لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوا ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں، تو یہ جب مؤنث ہے اس کے مقابلے میں جاندار مذکر کوئی نہیں۔ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس صورت میں بھی آپ فعل کو مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے یہ مثال ہے، طلع الشمس، سورج طلوع ہوا۔ اسی طرح آپ اس کو فعل کو مؤنث لانے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، طلعت الشمس۔ دیکھیں طلع مذکر، اسی کے آخر میں، مذکر کے آخر میں آپ نے لمبی تا لگائی تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے۔ دوسری صورت،
فاعل اس میں ظاہر ہو اور جمع مکسر ہو. جمع مکسر اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. جیسے ہمارے پاس رجل ہے نا، رجل کی جمع آتی ہے رجال. اب یہاں دیکھیں وزن سلامت نہیں، را جیم لام یہ ترتیب ہے، اور یہاں ترتیب خراب ہو گئی کیونکہ را جیم کے بعد الف کا اضافہ ہے. اسے کہتے ہیں مؤنث جمع مکسر. جمع مکسر کے جس میں جمع کا وزن وہ سلامت نہ رہے اسے کہتے ہیں جمع مکسر. جب فاعل جمع مکسر ہو تو اس صورت میں بھی فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے الرجال مثال کے طور پر جمع مکسر ہے، مردوں نے کہا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قال الرجال، لیکن چونکہ یہ جمع مکسر ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں قالت الرجال. دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آیا نا وقال نسوۃ، قال نسوۃ. اب نسوۃ امرأۃ کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ ساری شکل ہی بدل گئی امرأہ کی. تو قال نسوۃ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی قاری صاحب پڑھتے پڑھتے یہ پڑھ دیں قالت نسوۃ تو یہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے. تو جب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. ایک اور صورت بھی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث ہی لایا جائے گا. فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو. جیسے مثال کے طور پر یہی قامت ہند، اگر یہ قامت جو فعل ہے اس کے بعد الیوم کا لفظ آ گیا پھر ہندن کا لفظ. اب دیکھیں فعل اور فاعل کے درمیان، فاعل اگرچہ مؤنث حقیقی ہے لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ ہے الیوم کا. تو جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، تو اس صورت میں آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. گویا اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں قامت الیوم ہند، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں قام الیوم ہند. اس کے شروع میں آپ فعل مذکر بھی لگا سکتے ہیں جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو. جی میں امید کروں گا کہ یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس کی اب مزید ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں تاکہ یہ اور واضح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. شہید الرحمان صاحب یہ پڑھیے گا جملہ. سکت ابراہیم. جی ابراہیم کے اوپر پیش کیوں پڑھی آپ نے؟ جی فاعل واقع. ہاں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. تو یہ فاعل ہے، ترجمہ کیجئے گا. ابراہیم خاموش ہوا. ابراہیم خاموش ہوا. یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر؟ جی اس میں ظاہر ہے. یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے والا جملہ پڑھیے گا مقصد بھائی. فرح الولد. یہ را کے نیچے زیر ہے. فریح الولد. فریح الولد ترجمہ کیا ہے؟ فریح الولد خوش ہوا لڑکا ہے. لڑکا خوش ہوا. تو اس کا فاعل فریحہ کا اس میں ظاہر ہے یا ضمیر؟ اس میں ظاہر ہے. الولد اس میں ظاہر ہے. جی مولانا مسعود صاحب آگے والا جملہ پڑھیے گا. ادھر آواز آ رہی ہے؟ شہید رحمان صاحب کو بولے. جی شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا آپ. غضب سعید. سعید غصہ ہوا. سعید غصہ ہوا. تو یہاں سعید اس میں ظاہر فاعل ہے. جی آگے مقصد بھائی پڑھیے گا آپ. طلع البدر. بدر را ری
بدرو پڑھیں گے بدرا بدری. پیش پڑھیں. پیش کیوں پڑھیں گے؟ فاعل. یہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا ضمیر؟ کون دیکھتا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اس میں ظاہر ہے. جی آگے شہید الرحمان صاحب آپ پڑھیے گا یہ والا جملہ. قامت الرجال. جی مرد کھڑ. یہاں بتائیے گا فاعل یہ فعل کو مؤنث کیوں لایا گیا؟ جی جب اس میں ظاہر جمع تکسیر ہو تو فعل جو ہے وہ مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں. یہاں پہ مؤنث لائے. تو اس کو اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ قامت الرجال. قام الرجال. قام الرجال. ٹھیک ہے جی جی مقصد آپ پڑھیں آگے والا جملہ. قال نسوة. ترجمہ کیجئے. نسوت نے بولا. نسوہ کا معنی عورتیں، عورتوں نے کہا. عورتوں نے کہا. تو یہاں فاعل کیا ہے قالا کا؟ نسوت. نسوتن. تو یہ نساء فعل کو ہوتا نا. فعل کو مذکر کیوں لایا گیا یہاں؟ نسوت و مؤنث سے آخر میں بولتا ہے. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. جی مولانا شہید الرحمان صاحب آپ بتائیے. جی اس میں بھی یہی قاعدہ ہوا کہ جو جب فاعل اس میں ظاہر اس میں ظاہر جمع تکسیر ہو تو فعل مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں. یہاں پہ مذکر لائے فعل. ایسے قالت نسوتن بھی پڑھ سکتے ہیں. جی جی آگے والا مولانا شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا. طلعت الشمس. سورج طلوع ہوئی. جی یہاں فاعل کیا ہے؟ جی الشمس فاعل ہیں تو اس میں مؤنث غیر حقیقی ہو جب تو فعل مؤنث مؤنث و مذکر دونوں لا سکتے ہیں. دونوں جائز ہے. ہاں یہاں فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں اس کو اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ طلعت الشمس. طلع الشمس. طلع الشمس. اچھا یہاں میں نے عرض جی کیا تھا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کہاں فاعل ضمیر ہوگی اور کہاں فاعل ضمیر مستتر ہوگی اور کہاں بارز ہوگی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے پھر مزید جو مثالیں درج ہیں ان کو امید ہے آپ خود سمجھ لیں. دیکھیں فعل ہمارے پاس ایک تو ہے فعل ماضی. تو جب فعل ماضی ہو، فعل ماضی کے بھی ہمارے پاس 14 صیغے ہیں. مثال کے طور پر آپ لے لیں لفظ سامعہ کو. یہ پہلا صیغہ. پھر دوسرا آتا ہے سامعہ. تیسرا آتا ہے سامعو. سمعہ کا فاعل یہ ضمیر بارز ہے. سمعو کا فاعل واو ضمیر بارز ہے. سنا ان دو مردوں نے اور سمعو سنا ان سب مردوں نے. ان کا ہمیں فاعل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اگلا ہے سامعات. دیکھیں یہ جو سامعات ہے ایک سامعہ اور ایک سامعات، ان دونوں کو بھی رہنے دیں. آگے پھر آئے گا تثنیہ سامعاتا. اس کا فاعل بھی الف ہے. پھر ہے سمعنا سنا ان سب عورتوں نے.
اس کا فاعل بھی ضمیر بارز ہے نون. پھر ہم پڑھتے ہیں سمعت، یہ تا ضمیر بارز ہے، آپ نے سنا. سمعتما، یہ تما ضمیر بارز ہے، آپ دونوں نے سنا. سمعتم، تم ضمیر بارز ہے، آپ سب نے سنا. یہ تو مذکر کے ہو گئے مخاطب. سمعتی، پھر آگے پڑھتے ہیں سمعتما، سمعتن، اور آخری دو صیغے پڑھتے ہیں سمعت اور سمعت، اور پھر پڑھتے ہیں سمعنا. اب یہاں غور کیجئے گا، صرف یہ پہلا صیغہ، یہ جو ہم سامعہ ہے، اور چوتھا صیغہ سامعات، ان کا فاعل ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ان کا فاعل ان کے بعد اس میں ظاہر ہوگا، سمع زید، زید نے سنا. سمع خالد، خالد نے سنا. کبھی ان کا فاعل ان کے اندر ضمیر ہوتی ہے، ضمیر مستتر، جیسے سمعت، سمعت فاطمہ، فاطمہ نے سنا، یہ فاعل اس میں ظاہر ہے. کبھی ضمیر ہوگی ہیا. لیکن ان دو کے علاوہ باقی یہ جو 12 ہیں، ان کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے. سمعا میں الف ضمیر، سمعو میں واو ضمیر، پھر سمعتا میں الف، سمعنا میں نون، سمعتا اس میں تا آپ، سمعتما میں تمام، سمعتم میں تم، سمعتی میں تی، سمعتما میں تمام، سمعتن میں تننا، سمعتو میں تو میں نے سنا، اور سمعنا میں نا ہم نے سنا. معلوم ہوا کہ ماضی، اس کے اندر صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے. یا تو ضمیر بارز ان کا فاعل ہوگی 12 صیغوں میں، اور 2 صیغوں میں کبھی ضمیر مستتر ہوگی اور کبھی ضمیر بارز ہوگی. اس کے بعد دوسرا جو ورب عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مضارع. 4 ہی ورب ہیں پوری عربی کے اندر، ایک کو ماضی کہتے ہیں، دوسرے کو مضارع. تو مضارع کے اندر ہم فعل کو کیسے پہچانیں گے؟ مثال کے طور پہ یہی مضارع لے لیں، یسمع، یہ مضارع کا یا شروع میں لگ گیا. تثنیہ یسمعان، جمع یسمعون، پھر مؤنث تسمع، تسمعانی، اور یسمعنا. یہ تو غائب کے ہو گئے. پھر 6 مخاطب کے، تسمع، تسمعانی، تسمعون، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا. 2 متکلم کے، اسمع، نسمع. یسمع وہ ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا، یسمعانی وہ 2 مرد، یہ 6 غائب کے ہیں، وہ 2 مرد سنتے ہیں یا سنیں گے. یسمعون وہ سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے. پھر تسمع یہ مؤنث ہے، وہ ایک عورت سنتی ہے یا سنے گی، وہ 2 عورتیں سنتی ہیں یا سنیں گی، وہ سب عورتیں، یہ غائب ہیں، 3rd پرسن. جیسے آپ کہہ دیں کہ یہ 3rd پرسن کے لیے، تو یہ 2nd پرسن کے لیے ہے، جسے آپ مخاطب کہتے ہیں. آپ سنتے ہو یا سنو گے، آپ 2 سنتے ہو یا سنو، آپ سب سنتے ہو، یہ مذکر ہے، اور آخر والے 3 مؤنث. یہ 1st پرسن ہے، میں سنتا ہوں یا سنوں گا، ہم سنتے ہیں. اچھا، اس کے اندر مضارع میں ایک تو پہلا صیغہ، دوسرا چوتھا صیغہ، ان کی صورتحال وہی ہے جو ماضی کے پہلے اور چوتھے صیغے کی تھی. کبھی فاعل اس میں ظاہر ہوگا اور کبھی ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر.
یسمع میں ہوا چھپی ہوگی اور تسمع میں ہیا. لیکن 3 صیغے اور ہیں جن میں ضمیر ہوتی ہے لیکن وہ ہمیشہ ہوتی ہے. ایک تسمع جو واحد مذکر حاضر کا ہے کہ آپ سنتے ہو، اس کے اندر ہمیشہ فاعل اس کا انت ضمیر ہوگی. انت ضمیر اس کا فاعل ہوگی ہمیشہ. اور ایک ہے اسمع، میں سنتا ہوں، یہ سنوں گا، اس کے اندر ہمیشہ ضمیر ہوگی انا. اور ایک ہے نسمع، اس کے اندر ہمیشہ ضمیر ہوگی نحن. اب 5 صیغے آپ کے سامنے واضح ہو. پہلا صیغہ، چوتھا صیغہ، یہ تو ان میں کبھی ضمیر ہوگی کبھی فاعل اس میں ظاہر ہوگا. اور پھر جو مخاطب کا پہلا صیغہ اس میں انت ضمیر ہوگی. اس کے علاوہ باقی تمام صیغوں کے اندر فاعل اس میں ظاہر ہوگا. جیسے دیکھیں تثنیہ میں الف ضمیر یہ فاعل ہے، یہ ضمیر بارز ہے. واو ضمیر بارز ہے، پھر الف ضمیر بارز ہے، نون ضمیر بارز ہے. یہ تسمعانی ہے، اس میں پھر الف، تثنیہ میں الف ہوگی، جمع میں واو. لیکن یہاں ایک جو واحد مؤنث حاضر ہے نا کہ آپ سنتی ہو، ایک عورت یہ سنو گی، اس کے اندر فاعل ہوگا یا ضمیر. تو 4 تثنیہ کے صیغے ان میں الف، پھر 2 جمع کے صیغوں میں واو، اور 2 جمع کے صیغے یسمعنا تسمعنا ان میں نون، یہ فاعل ہوگا اور اسے ضمیر بارز کہا جاتا ہے. میں امید کروں گا کہ یہ فاعل ضمیر بارز اور مستتر آپ نے کچھ سمجھ لی ہوگی. پھر بھی اس میں کوئی سوال ہے تو کر لیں.